ایک وقت کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بڑی ہی نعمتوں سے نوازا تھا، بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ لیکن اس کا معمول یہ تھا کہ رب کی ناشکری کرنا اور ریا پہ ظلم کرنا۔ جو بھی اس کے پاس آتا تھا اس کو لوٹا دیتا تھا، جو بھی اس کے پاس آتا تھا اس کو خالی بھیجتا تھا، جو بھی اس کے پاس آتا تھا اس کو خالی بھیجتا تھا۔ تو ایک دن ایک مزدور حاضر ہوا اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اپنی اولاد کے لیے کچھ چارہ دے دو۔ تو بادشاہ وقت کو بڑا غصہ آیا کہ ایک مزدور مجھے کہتا ہے۔ تو اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس کو دھکے دے کے بھگا دو۔ تو وہ مزدور روتا ہوا چلا گیا، واپس چلا گیا۔ تو بادشاہ تو اپنی شوکت کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ تو ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بادشاہ کے گھر میں بھی فاقے آنے لگے، بیماریاں ہونے لگی۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ کچھ دن پہلے تو شان و شوکت کے ساتھ زندگی میری گزر رہی تھی، کچھ دن کے بعد تو میرے قدموں میں لوگ گرتے تھے، کچھ دیر کے بعد تو میرا وزیر بھی میری خدمت کیا کرتا تھا، آج یکدم ایسا کیسا ہو گیا؟ تو اس کو خواب میں کسی نے بتایا کہ تو نے ایک مزدور کو لوٹا دیا تھا، اس کی بد دعا ایسی لگی کہ تو اب کچھ دنوں کے بعد برباد ہو جائے گا، تیرا مال ختم ہو جائے گا اور تو در در کا فقیر بن جائے گا۔ بادشاہ تو بڑا پریشان ہوا۔ تو کچھ دن ایسا ہوا کہ اس کا مال بیمار ہونے لگا، اس کی اولاد مرنے لگی، بھوک سے مرنے لگی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دنیا کی بادشاہت دی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بادشاہ بنایا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وزیر دیے تھے اور اس کے نوکر چاکر تھے اور اس کی خدمت کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسا آیا، ایسا برباد ہوا کہ گھر در کا بیکاری بن گیا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو ایک دن ایسا آیا کہ بادشاہ کی بیوی بھی کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت، میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا تو آپ مجھے چھوڑ دیں۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ بیوی اس کو چھوڑ کے چلی گئی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، پہلے وقت کا بادشاہ بنا، پھر بھکاری بنا، پہلے وزیر و مشیر تھے، اب در در کا بھکاری بنتا ہے۔ پہلے جو ہے اس کی سلطنت تھی، اس کی شان و شوکت تھی، اب جو ہے دنیا کے دھوکے میں پڑ کر اور مزدوروں کے ساتھ پنتا ہوا نظر آتا ہے، فقیروں کی طرح۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے، بادشاہت اسی کی ہاتھ میں ہے۔ تو ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی جو نعمتیں دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جو شان و شوکت دیتے ہیں، اپنے بندوں پہ خرچ کرنی چاہیے۔ تو خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا، پہلے وہ وقت کا بادشاہ تھا، اب وہ در در کا بھیکاری بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔